بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي مما لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، جلالت، بزرگی، عظمت، رفعت اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے. انبیاء کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبرائیل کا مالک، میکائیل کا مالک، عزتوں کا مالک، رفعتوں کا مالک، بلندیوں کا مالک، اولاد کا مالک، خزانوں کا مالک، بادشاہت کا مالک، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پہ حکمرانی کرنے والا ایک اللہ ہے. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے.
درود و سلام آقا نامدار حبیب کبریا سید الانبیاء سید الرسل آمینہ کے لال فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا دونوں جہانوں کے سردار شاف محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی 163 نمبر آیت اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ تحقیق اے لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بہت ساری ذمہ داریاں میں نے ان کو دی ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یتلو علیہم، وہ تمہارے اندر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں بتلاتے ہیں یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، اس راستے پر چلو گے تو یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب مبین کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، پھر قرآن مجید کی آیات کو وحی خفی کے ساتھ یعنی کہ اپنے فرامین عالی شان کے ساتھ قرآن مجید کو تمہارے سامنے واضح کر کے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے تم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، تم راہ راست سے پھرے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کرتے ہوئے تمہیں گمراہیوں کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر چلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہم لوگ بہت سے علماء سے سنتے ہیں مکہ کی حالت زار کیسی تھی، بھٹکے ہوئے لوگ، اپنے ہی وطن سے پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے والے لوگ، اپنے ہی بھائی اور اپنے ہی چچیرے بھائیوں کو سرگا سرگا اناج کے بدلے میں قتل و غارت کر دینے والے لوگ وہ ایک ایک لڑائی کو 40 برس گزر جاتے، ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، زنا کے لیے نہ ماں کی تفریق، نہ بہن کی تفریق، نہ بیٹی کی تفریق، کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ کا رسول آیا، اس نے آ کے ان لوگوں کی ایسی تربیت کی جو اتنے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، جو اپنی بیٹیوں تک کو عزت نہیں دیتے تھے۔ پھر چشم و فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، یہی وہ صحابہ تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے فخر سے کہا کرتے تھے یہ میری بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی تربیت کی، کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک وقت تھا وہ اتنی جاہلیت سے گرے ہوئے لوگ تھے، پھر چشم و فلک نے وہ منظر دیکھا، حبشہ سے آیا ہوا بلال تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہی بلال جب چلتا زمین پہ تھا، رب اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے بلال کو کیا کہا تھا؟ بلال تو نے مارے کھائی ہیں، تکلیفیں سہی ہیں، اذیت
آج ذرا چڑھنا کعبے کے اوپر سب سے اونچا ہو کہ اللہ کی صدا کو بلند کر لوگوں کو پتا چلے اسلام نے حبشہ سے آئے ہوئے غلام کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. یہ اللہ کے رسول کی آمد. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کے بعد سورہ آل عمران کی ہی 32 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگوں یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو تمہاری محبت اللہ سے سچی محبت ہو. مفسرین لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے پیچھے پورا ایک پس منظر تھا. یہود و نصارا اللہ رب العزت کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور دوسری بات حضرت مریم علیہ السلام کی تعظیم کر کے یہ کہتے تھے کہ صرف ان کی تعظیم کرنے کے سوا بھی اللہ رب العزت ہمیں جنت کا داخلہ عطا کرتا ہے. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صرف محبت کا معیار تمہارے نزدیک یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اس طرح صرف الفاظ کے ساتھ, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ سے محبت کرو صرف الفاظی محبت, تو پھر یاد رکھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو تمہاری محبتیں اللہ کے ہاں حقیقی محبتیں بن جائیں فاتبعونی, پھر تمہیں میری اتباع کرنا پڑے. محبت اس کو لبادہ کون سا اوڑھنا ہے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی ہستی کو اللہ نے ایسا بنا کے بھیجا تھا کہ اللہ کے رسول کی ذات کے اندر ہر وہ وصف تھا جس وصف کے سبب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. سب سے پہلا وصف جو آج کے معاشرے میں اور اس معاشرے میں بھی سب سے اہم ہی سمجھا جاتا ہوگا اور وہ حسن ہوگا. اور اللہ کے رسول کے حسن کے تو کیا کہنے ہیں. جابر کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا, اللہ کے رسول یوں لیٹے ہوئے تھے, 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب میں چمک رہا تھا. میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ ہو موازنہ کروایا جائے. میں نے کبھی آسمان کے چاند کو دیکھا, کبھی مدینے والے چاند کو دیکھا, پھر نظر آسمان کے چاند کی طرف گئی, پھر مدینے والے چاند کو دیکھا. فیصلہ اس بات پہ نکالا ہے کہ آسمان کے چاند میں نقص ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا. حسان نے کیا کہا تھا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. بچے بڑے پیدا ہوئے ہیں آج تلک, لیکن تیرے جیسا حسین انسان آج تلک کسی آنکھ میں دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. بڑی مائیں آئی ہیں, بڑے بچے جنم دیے ہیں, بڑے حسین آئے ہوں گے اس دنیا میں, یوسف جیسے بھی آئے ہوں گے, لیکن حسان کہتا ہے اللہ کے رسول کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے تیرے جیسا حسین بچہ آج تلک کسی ماں نے جنم نہیں لیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, تو ہر عیب سے یوں پاک پیدا کیا گیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, جیسے تو رب کو کہتا گیا یوں بنا دیجئے, رب ویسے ویسے بناتا گیا. حسن کی تو مثال نہیں ہے. اللہ کے رسول کے معجزات کا کون انکار کر سکتا ہے. پھر یاد رکھیے اللہ کے رسول کی زندگی کو دو پہلوؤں میں سمجھیے.
ایک اللہ کے رسول کی زندگی ہے شخصی. میرا پیغمبر حسین تھا اور ساری دنیا کے حسینوں میں سے حسین تھا. ایک یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے. ایک اس وجہ سے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ میرا پیغمبر بے عیب پیغمبر تھا. اور دوسری وجہ جو سب سے اہم ترین ہے, جس کے بارے میں رب نے قرآن مجید میں کہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر سے تمہیں اس لیے بھی محبت ہونی چاہیے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلتی ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت کو ہم پہ فرض کیا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے اور وہ مومن ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ساری کائنات کو مخاطب کر کے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں یاد رکھو, جب تک تمہارے والدین, تمہاری اولادیں, تمہارا بینک بیلنس, تمہاری جائیدادیں, تمہاری دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف, اللہ کے رسول ان سب سے بڑھ کر جب تمہیں محبوب نہ ہو جائیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کیا کہا تھا حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے؟ جب حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. صداقت بھی دیکھیے حضرت عمر کی. کہا اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہیں, ہر چیز سے. لیکن ہاں اللہ کے رسول ایک بات ہے, میری جان ہے نا جو میری جان, اس سے بڑھ کے آپ محبوب نہیں ہیں. ہر چیز سے بڑھ کے ہے لیکن جان سے بڑھ کے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا والذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, عمر یاد رکھ لے تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ محمد سے محبت نہ شروع کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات ہے اصل, ہم میں سے ہر شخص اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. نماز پڑھنے والا, نماز نہ پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, روزہ نہ رکھنے والا, جو سال مسجد کا منہ نہیں دیکھتا وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, جو روزے نہیں رکھتا وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. جو اللہ کے رسول کی ایک نہیں مانتا, اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کون سی وہ محبت ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے. کہ ہر شخص کی محبت, ہر شخص اپنی محبت میں سچا ہے اللہ کے رسول کے معاملے میں, ایسا نہیں ہے. محبت اللہ نے معیار مقرر کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ میری اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت سے محبت سچی ہے تو یاد رکھو پھر ایک زاویہ تم یاد رکھ لو, تمہاری محبتیں حقیقت میں سچی بن جائیں. کیا زاویہ ہے؟ فاتبعونی, تم محبت کو اطاعت کے معیار میں رکھ کے تولنا شروع کر دو, تمہاری محبت اللہ کے ہاں سچی محبت بن جائے گی. صرف گہرائی میں جا کے سوچیے, ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, صحابہ بھی محبت کرتے تھے. کیا ہماری زبانوں جیسی محبت اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت تھی؟ ایسا نہیں تھا. اللہ اکبر, ذرا تصور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آ کے کیا کہا کرتے تھے؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. ایمان دیکھیے, محبت دیکھیے, اطاعت دیکھیے. صحابہ کی محبت ایسی ہوتی تھی, حجر اسود کے پاس آئے, بوسہ دینے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے
کہا انی اعلم انک حجر، عمر جانتا ہے تیری اوقات ایک پتھر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عمر تجھے بوسہ دینے لگا ہے تو سبب صرف ایک ہے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیتے ہوئے، صرف عمر اس لیے تجھے بوسہ دینے لگا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، معاشی معاملات ہو، معاشرتی معاملات ہو، میری سیاسی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، اللہ کے رسول کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہونی چاہیے۔ یہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول کا صحابی مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے رسول نے اس کی ہاتھ میں بندھی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا، سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، مخاطب کر کے کہا تو نے آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے۔ اس نے انگوٹھی کو اتار کے یوں پھینکا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اس صحابی کی منتیں کرتے رہے کہ اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اپنی گھر والی کو پہنا دینا۔ اس صحابی نے انگوٹھی کو اس لیے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ جس چیز کو میرے پیغمبر نے ناپسند کیا ہے، میری غیرت کی دوبارہ نہیں کرتی کہ بندہ اس چیز کو ہاتھ لگا۔ یہ محبت تھی ان لوگوں کی، وہ زبانی محبتیں کرنے والے نہیں تھے، وہ موسمی محبتیں کرنے والے نہیں تھے، وہ پورے سال کے اندر ایک مہینہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے، وہ محبت کرتے تھے اطاعت کے معیار کے اندر۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا یا عبداللہ ان عبداللہ رجل صالح، عبداللہ تو بڑا چنگا بندہ ہے، عبداللہ تو بہت اچھا انسان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، تو اور بھی اچھا ہو جائے گا اگر تو رات کو نماز پڑھنا شروع کر دے، تہجد کی نماز۔ نافع کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ سے کہہ تو دی یہ بات، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، کئی عرصے گزرنے کے بعد حضرت نافع نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد جب سے اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ کو کہا تھا، عبداللہ نے اس دن کے بعد سے ایک دن بھی تہجد قضا نہیں کی ہے۔ یہ محبت ہے، زبانی محبتیں نہیں، معیار نظر آنا چاہیے، دور سے پتہ چلنا چاہیے یہ اللہ کے رسول کا محبوب جا رہا ہے۔ یہ کیسی محبتیں ہوئی کہ انسان موسمی محبتیں کرے، صرف زبان سے اقرار کر دے بس محبت ہے۔ صحابہ نے تو ایسی محبتیں کی نہیں تھی، اللہ کے قرآن نے تو ایسی محبت کا مطالبہ کیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیسی محبتیں سمجھی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا جابر گالی نہیں نکالتے، گالی نہ دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جابر کہتے ہیں زندگی گزر گئی ہے، اس کے بعد کسی انسان کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، جابر نے زندگی کے اندر کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ محبت تھی نا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس اٹک حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کے اوپر بالعین ایمان رکھنا۔ پھر یہاں پہ دو باتیں، ایک بات یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کے یہاں پہ دو تقاضے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد میری رائے خط، میرے باپ کی رائے خط، میرے امام کی رائے خط، میرے ولی کی رائے خط، ہر چیز سے مقدم اگر کسی کی بات ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول معراج کی رات، معراج پہ گئے، ایک رات کا سفر، مکہ سے فلسطین، پھر آسمانوں کا سفر، آسمانوں سے واپس پلٹے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا یوں رب نے رات کو مجھے معراج کروائی۔ یہ ابوبکر وہ ابوبکر ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے میرے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، سب سے پہلے کندھے سے کندھا ملایا ہے، سب سے پہلے مارے کھائی ہیں، معبد کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچے ہیں، سانپ کا ڈسنا برداشت کیا، معبد کی جھوپڑی میں پہنچ کے دودھ دویا ہے، بکری کو پلایا، اللہ کے رسول کو پلایا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد امت کے ایمان کو سنبھالا ہے۔ یہ وہ ابوبکر ہے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے جس شخص
کے لیے کھولے جائیں گے. یہ اللہ کا رسول کا صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہے. اللہ کے رسول معراج سے پڑھتے ابوبکر کو بتایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کب نے مجھے تو معراج کیا. اللہ اکبر. ابو جہل کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول پہلے زمین کی باتیں کرتے تھے اب آسمانوں کی باتیں کرنے لگے. ایک رات کے اندر ساتوں آسمانوں کا چکر ہے. پھر مکہ سے فلسطین کا چکر کیسے ممکن ہے کل ماننے میں نہیں آتی. ابو جہل کیوں بڑے ہمے دعوے کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے کہتا ہے بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہو نا, اللہ کے رسول سے بڑی عقیدتوں کے دعوے ہیں, ذرا یہ بتاؤ نا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے میں ایک رات کے اندر مکہ سے فلسطین پھر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, کیا مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ بات ماننے میں نہیں آتی ہے, ایک رات ہے کچھ گھنٹے ہیں, بات تسلیم کرنے میں نہیں آتی ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے. ابو جہل مسکرا دیا. لکھنے والے لکھتے ہیں ابو جہل کہتا ہے آج پھنس گیا ہے, بڑی محبتوں کے دعوے تھے, آج پتا چلے گا کہ کہاں تک بات محبت کی پہنچتی ہے. تو ابو جہل نے مسکرا کے کہا اگر تو نہیں مانتا نا تو تیرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ایک رات کے اندر آسمانوں کا چکر بھی کاٹ کے آیا ہوں, پھر مکہ سے فلسطین ہو کے آیا ہوں, اب بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ ابو بکر محبت کس لیول کی کرتا ہے, تم پتہ نہیں ہے ابو بکر نے اللہ کے رسول کے لیے مارے کھائی ہیں. اللہ کی قسم ساری کائنات مل کے یہ بات کہنا شروع کر دے میں نہیں مانتا ہوں, لیکن اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اللہ کے رسول کی بات آخری بات, اس کے آگے کسی کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو لینے گئے تھے نا خط, جب اللہ کے رسول نے بھیجا فلاں جگہ پہ عورت ہے خط نکالو اس سے, عورت نے انکار کر دیا میرے پاس خط نہیں ہے. تو لوگ کہنے لگے حضرت علی کو شاید اس عورت کے پاس خط نہ ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا تم کہتے رہو اس کے پاس خط نہ ہو, لیکن میرا ایمان نہیں مانتا, مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ اس کے پاس خط ہے, میں لے کے ہی واپس پلٹوں گا. وہ لے کے پلٹے تھے. یہ محبت کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہ ہو, آخری بات, اٹل بات, حتمی بات. اور دوسرا محبت کا تقاضا پھر یہ ہے اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد کہ اس کے اوپر ایمان اور عمل بھی کرنا چاہیے. یہ کیسی محبت ہوئی؟ میرے چہرے کے اوپر اللہ کے رسول کی کوئی سنت نظر نہ آئے, میری نماز کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ نظر نہ آئے, میرے لباس کے اندر اللہ کے رسول کی جھلک نظر نہ آئے, میری زندگی کی تجارت کے اندر اللہ کے رسول کا عکس نظر نہ آئے, تو میں محبت کے دعوے کروں یہ کیسی محبت ہے؟ ایسی محبت اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کی. اللہ کے رسول سے محبت یہ ہے, اللہ کے رسول سے محبت یہ ہے. پیغمبر کی زندگی کو یوں سامنے رکھیے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ لقد جاءكم لقد كان في رسول الله اسوة حسنة. یہ محبت اللہ کے رسول کی یوں زندگی ہے, ایک پہلو زندگی کا واضح, معاشی زندگی, معاشرتی زندگی. اللہ کے رسول گھر میں کیسے تھے, مسجد میں کیسے تھے, دوستوں کے ساتھ کیسے تھے, تجارت میں کیسے تھے, جنگ میں کیسے تھے, سفر میں کیسے تھے, اثر میں کیسے تھے, مکہ میں کیسے تھے, مدینہ میں کیسے تھے, طائف میں کیسے تھے. ایک ایک زندگی کا پہلو اللہ کے رسول کا واضح. اور زندگی ہے اللہ کے رسول کی کہ سچ بولی ہو, اور ایسا سچ بول کے اللہ کے رسول نے امت کو سکھایا ہے, اللہ کی قسم ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتے. کیسا سچ بول کے بتایا. آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے. اللہ کے رسول مصطفیٰ پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں ان خیلا تخرج من سفح هذا الجبل, لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے
برابر ہونے والا ہے۔ اے لوگوں مجھے بتلاؤ میں نے تم میں زندگی بسر کی ہے، تم میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سارے لوگ مخاطب کہتے ہیں ما جربنا علیک کذبا، اے اللہ کے رسول ہم تیری بات کو مانے یا نہ مانے، ہم کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، ہم تیری بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول ہم اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ ہم نے آج تک تیری زبان سے جھوٹ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب محبت کیا ہے؟ میری زبان سے بھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ کیسی سچی زبان تھی اللہ کے رسول کی۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا عالم ہے، اسلام سے قبل اللہ کے رسول کے پاس کیوں آیا؟ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو فوراً پکار کے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کے اندر کی سچائی ہو نا تو پھر اللہ کی قدرت ایسی ہے، میرے رب کی رحمت ایسی ہے، پھر اللہ انسان کے اندر کی سچائی کو اس کے چہرے پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہے ایسا چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی زندگی۔ اگر میری زندگی اس معیار کے مطابق ہوگی تو میری محبت سچی ہے۔ میری زبان سے کتنا سچ نکلتا ہے، میں اپنی کلام کے اندر کتنا سچا ہوں۔ ہرقل کے دربار میں کھڑے ہو کے ابو سفیان وقت کا دشمن ہے اللہ کے رسول کا، بدر کے اندر اللہ کے رسول کے سامنے دربار کھڑے ہو کے کھڑا ہونے والا، احد کے اندر، خندق کے اندر اللہ کے رسول کے اوپر تلوار سونتنے والا دشمن ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، ہرقل کے دربار میں کھڑا ہے تو ہرقل نے ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہا هل تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال، اے ابو سفیان تو بڑا دشمن ہے نا اللہ کے رسول کا، ذرا ایک بات میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے نا ذرا، اگر اللہ کے رسول نے ابھی تک جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کیا تم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا ہو؟ یہ دشمن ہے، دوست کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دشمن ہے اللہ کے رسول کا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ تو ہرقل وہ بھی دشمن ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت ابو سفیان نے کہا تھا ہم نے کبھی بھی اس کو نبوت سے پہلے بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی سے محبتیں کرنے والے ہیں، ہم اس نبی سے اپنی محبتوں کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم اس نبی سے عقیدت کا اظہار کرنے والے ہیں جس نبی نے ساری کائنات کو ہمیشہ سچائی کی دعوت دی، ہمیشہ کبھی بھی جھوٹ کی دعوت نہیں دی، ہمیشہ سچ بولا ہے اور سچ بولنے کی دعوت دی ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی، اگر میں چاہتا ہوں میری محبت اللہ کے رسول سے سچی ہو، میرا پیغمبر معاف کرنے والا تھا، وہ دشمنیوں پالنے والا نہیں تھا، وہ بدلے لینے والا نہیں تھا، میرا پیغمبر ایسا رحیم انسان تھا۔ ذرا تصور کیجئے ایک وقت ایسا تھا اللہ کے رسول راستے میں چلتے تو لوگ گالیاں دیتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، اللہ کے رسول کے چاہنے والے بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں میں لٹاتے تھے، عمار کے جسم کے ٹکڑے کرتے تھے، سمیہ کو 2 لخت کر دیتے تھے، شعبہ ابی طالب میں 3 سال قید رکھا تھا، اللہ کے رسول راستے میں چلتے تو کانٹے بچھاتے، سجدہ کرنے کے لیے سجدے میں جاتے تو کمر پہ اوجڑی رکھ دیتے، اتنے ظلم و ستم کرنے والے، پھر اللہ کے رسول کو مکے سے نکال دینے والے، 8 سال کے عرصے کے بعد اللہ کے رسول نے جب فتح مکہ کیا، وہی سارے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک قطار بنا کے آج میرا پیغمبر ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا ہے، ایک کنگ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا ہے۔ میرا پیغمبر چاہتا تو گن گن کے بدلے لے سکتا تھا، بلال پہ ظلم کرنے والوں سے بدلے لے سکتا تھا، عمار پہ ظلم کرنے والوں سے بدلے لے سکتا تھا، سمیہ کو 2 لخت کرنے والوں سے بدلے لے سکتا تھا، خود پہ اذیت دینے والوں سے بدلے لے سکتا تھا، طائف کی وادی میں پتھر مارنے والوں سے بدلے لے سکتا تھا، لیکن سارے لوگوں کو
مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ یاد رکھے گی قیامت تک دنیا میں محمد کا عفو درگزر کیسا ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ نبی ظلم کرنے والا نہیں تھا، وہ لعان اور طعان نہیں تھا، گالی گلوچ کرنے والا وہ پیغمبر نہیں تھا۔ حتیٰ کہ لکھنے والے تو یہاں تک لکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کی قسم زندگی میں ایک مرتبہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جنگ کے علاوہ کبھی کسی کو اذیت دی، کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو معاف کرنے والا نبی تھا۔ سب سے زیادہ بات بیٹھے ہیں یہاں پہ، کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو اولاد سے، اور پھر اولاد میں سے بھی بیٹیوں سے جن کو بیاہ دیا جائے، کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو، اور کتنی اذیت ہوتی ہے اگر بیٹیوں کے گھروں کو اذیت پہنچے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب مکہ سے نکلی ہیں، مدینہ کا سفر کرنے لگی ہیں، اونٹ پہ بیٹھی ہیں، ایک ظالم وحشی نے اللہ کے رسول کی بیٹی کو نیزہ مارا ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کا حمل ضائع ہوا ہے۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ وہ سڑک پہ چلنے والے، ذرا سی باتوں پہ لڑنے والے لوگ، وہ ذرا سی ایک گالی کے بدلے میں لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ، وہ کسی کی موٹر سائیکل سے ذرا سی موٹر سائیکل ٹکر جائے، ذرا سی لڑائیاں جھگڑے، سڑکیں بند کر کے لوگوں کو تکلیفیں دینے والے لوگ، اللہ کی قسم میرا پیغمبر ایسا تھا ہی نہیں۔ کیسا پیغمبر تھا میرا؟ اللہ کے رسول کی بیٹی کو اس قدر اذیت دی گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، حمل گرا دیا گیا ہے۔ وہ وحشی جب اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول کے سامنے اسلام قبول کر کے آئے، میرا پیغمبر چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، کہا جا وحشی میں تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن بیٹی کی اذیت تو بیٹی کی اذیت ہے نا، آج کے بعد میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا، تو کوشش کیا کر میری نگاہوں سے تھوڑا سا دور رہو۔ یہ ہیمار کا واقعہ، وحشی کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے سکے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے جسم کے کرنے والا، قتل کرنے والا وحشی، اللہ کے رسول کے سامنے وہ بھی آیا ہے، میرے پیغمبر نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ہم تو بڑا سنتے رہتے ہیں، سمامہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کتنی بار سنا ہے، میں نے روایات میں پڑھا ہے۔ وحشی چپ نہیں رہا تھا، یہ نہیں کہ وحشی کو صرف باندھ دیا تو وحشی چپ کر کے بنا رہا، ایسا نہیں تھا۔ وحشی نے الفاظ بولے تھے، میں قبیلے کا سردار ہوں، کبھی بھول مت جانا، میں قبیلے کا سردار ہوں، تم مجھے اذیتیں دو گے تو میرا بدلہ لینے والے لوگ آئیں گے، تم سے بدلہ لیں گے۔ اور اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا تھا، دنیا کائنات کے اندر سب سے برا چہرہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول آپ کا مجھے لگتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے اس کی تربیت کی، اس کو اپنا اخلاق بتایا، درس و تدریس نہیں کی تھی، صرف اپنا اخلاق ابو درگزر کیا، وہی سمامہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے سارے خطبہ جمعۃ المبارک کا اگر ایک بات سمجھ آ گئی نا تو سارے خطبہ جمعۃ المبارک کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پہلے اللہ کے رسول کی شخصیت کو سمجھیے، ہم کس نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ نبی کیسا تھا۔ آج بگڑے ہوئے معاشرے نے اللہ کی قسم ہمیں سیرت النبی سے دور کر دیا ہے۔ حقیقت میں اگر انسان سیرت النبی کا مطالعہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اللہ کے نبی کی سیرت پتہ نہ چلے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، ذرا تصور کیجیے اگر ہم مسجد میں یوں بیٹھے ہیں، ایک آنے والا آئے اور مسجد کے کونے میں پیشاب کر دے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ایک ساتھی آیا، اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابی کہتے ہیں فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اے کی کر چھڑے اے کو کرنا والا کام ہے، یہ تو مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فنہاہ رسول اللہ، صحابہ کو اللہ کے رسول نے ڈانٹنے سے روک دیا، نہیں ڈانٹنا، وہ تو جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔
پیشاب سے فارغ ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابی مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہ سیرت ہے، اس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس نبی سے ہم عقیدتوں کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر محبتوں میں سچے ہیں، کوئی سپہ سالار ہے تو بدر کے سپہ سالار کو دیکھے، کوئی والد ہے تو فاطمہ کے بابا کو دیکھے، کوئی خامد ہے تو حضرت خدیجہ کے خامد کو دیکھے، کوئی خامد ہے تو حضرت عائشہ کے خامد کو دیکھے، کوئی باپ ہے تو حضرت فاطمہ کے باپ کو دیکھے، کوئی معاشی زندگی گزار رہا ہے تو میرے پیغمبر کو دیکھے، کوئی سپہ سالار ہے تو بدر کے سپہ سالار کو دیکھے، کوئی حکمران ہے تو مدینہ کی ریاست کے حکمران کو دیکھے۔ ساری زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اچھا نمونہ اور اسوہ ہے۔ وہ تجارت میں کیسا ہے؟ ہم بھی تجارت کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ جھوٹ بولنے والے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میرا پیغمبر ایسا نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب پہلی گلی سنی نا میرا پیغمبر گھبرا کے گھر آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے الفاظ کیا بولے تھے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا اور نہیں کرے گا۔ آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ تو مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے محبت جو لازم ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت نہ کریں تو ایمان مکمل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ محبت بھی لازم ہے، لیکن محبت کا معیار کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد پھر میرے باپ کی بات ایک طرف، میرے خامد کی بات ایک طرف، میری بیوی کی بات ایک طرف، میرے امام کی بات ایک طرف، میرے ولی کی بات ایک طرف، سب کی باتیں ایک طرف، سب سے مقدم بات جو ہوگی وہ اللہ کے رسول کی بات ہوگی، سب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، ابا میں کام کرتی ہوں، آج تھک جاتے ہیں، آپ سب کو غلام دے رہے ہیں، مجھے بھی غلام دیجیے نا، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، مجھے بھی غلام دے دیجیے، میں پانی بھر کے لاتی ہوں، آٹا گوندتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، نشان پڑ جاتے ہیں، مجھے بھی ایک غلام دیجیے، میں بھی غلام کروں، غلام کو لے کے جا کے اس کو اپنے سے کام کروا دوں، مدد لے لوں اس سے۔ اللہ کے رسول اس کے گھر میں آتے ہیں، اپنی بیٹی آ کے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فاطمہ اور علی میں تجھے غلام سے بھی اچھا کام نہ بتلا دوں جو تیرے کام میں آسانی پیدا کر۔ کہا کیوں نہیں، ضرور بتلائیں، ذرا سنیے گا ہماری محبتیں کیسی ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبتیں کیسی ہیں، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو رات کو بستر پہ آئے نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ دن بھر کی تیری تھکاوٹیں اتار دے گا۔ یہاں تک تو حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اگلی بات سننے والی ہے، اگلی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، کس کو کہتے ہیں محبت۔ حضرت علی سے کئی سال گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد ایک انسان نے سوال کیا، ذرا بتلائیے وہ جو اللہ کے رسول نے تمہیں وظیفہ بتلایا تھا کہ رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرنا، اس کا کیا بنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زندگی گزر گئی ہے جب سے اللہ کے رسول نے بتایا، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہے جس رات حضرت علی نے درود کا ورد نہ کیا۔ پھر پوچھا اس نے، آپ تو اس کے بعد کئی جنگوں میں شریک ہوئے، آپ نے تو جنگ یمامہ اس کے بعد لڑی،
کیا اس رات بھی آپ نے یہ درود پڑھا تھا؟ یہ وظیفہ اس رات بھی کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جے جائے کہ اس رات جنگ کا میدان تھا لیکن مجھ سے یہ وظیفہ اس رات بھی نہیں چھوٹا۔ اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اب سب کی باتیں پیچھے، سب کی باتیں پیچھے۔ پھر اللہ کے رسول کی بات کے خلاف کام کرنے والا تو قبول ہی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، پہلی صف کے نمازی بن کے ماتھے پہ محراب سجا لے، سال کے اندر ہر سال کے اندر ایک بار عمرہ کرنے کے لیے، ایک بار حج کرنے کے لیے چلے جائیں، حاتم طائی کی طرح صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، لیکن یاد رکھیے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ محبت یہ ہے، عقیدت یہ ہے، مودت یہ ہے، اللہ کے رسول سے حقیقی عقیدت کا تقاضا یہ ہے جب تک تمہارا عمل اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا پھر تم جتنی مرضی لے کیا کرتے رہو تمہاری بات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے محبت کے دو تقاضے آج کی اس گفتگو میں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول کی بات آخری بات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ساری کائنات کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات میں شک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ پیغمبر اپنی زبان کو اپنی مرضی سے ہٹ کر نہیں دیتا، اللہ آسمانوں سے وحی کرتا ہے، پھر جا کے میرا پیغمبر اپنی زبان کو ہٹ کر دیتا ہے۔ شک نہیں ہے، بالکل بھی شک نہیں ہے، یہ پہلا ایمان ہے۔ پھر دوسرا ایمان، دوسرا محبت کا تقاضا یہ ہے میری خواہشیں ایک طرف، میری خود کے ارادے ایک طرف، سارے ارادوں کے اوپر جب اللہ کے رسول کی اطاعت غالب نہ آئے گی تب تک میری محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ محبت کے دو تقاضے، یہ ربیع الاول کی ابتدا ہے، اسی غرض سے اسی موضوع کا چناؤ کیا گیا ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے ربیع الاول کے اندر محبتوں کے دعوے کریں گے، بلکہ پورے سال کے اندر محبتوں کے دعوے کریں گے۔ آپ نے محبتوں کو پرکھنا ہوگا تو ان دو تقاضوں کے مطابق پرکھیے۔ محبت کیسی ہو؟ اللہ کے رسول کی بات میں شک نہیں ہے، مجھے کسی نے اللہ کے رسول کی بات سنا دی بس عمل، یہ دوسرا تقاضا ہے۔ اگر تو وہ شخص ان دو تقاضوں کے مطابق محبت کرتا ہے تو قرآن کے مطابق قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اپنی محبت میں سچا ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا